ہے، اس طرح ہجر کا بھی ایک مزہ ہے۔ تو بہرحال کسی وجہ سے حکمت بالغہ کے تحت حضور پر چند دنوں کے لیے وحی کا انقطاع ہوا، وحی آنا بند ہوئی، وحی کا تسلسل جاری تھا اور حضور ایک لطف پاتے تھے اور وصل کے مزے تھے اور رب کا کلام سننے کو ملتا تھا۔ تو جب وحی کا سلسلہ بند ہوا تو حضور بے چین ہو گئے۔ اس طرح یہ مختلف جانوروں کی مختلف جو ہیں طاقتیں ہیں۔ یہ شہد کی مکھی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ 1000 میل تک کا سفر کرتے ہیں۔ تو مختلف اللہ تعالیٰ نے چیزوں، کسی کو طاقت دی، شیر کے پنجوں میں زور رکھا، کوئل کے لہجے میں جادو رکھا، بلبل کو اس نے صوت عطا کر دیا، کسی کو قد کی جسامت عطا کی، کسی کی نظروں میں بجلیاں رکھی، کسی کو خوبصورت جو ہے وہ پر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو، یہ چونٹی ہے، اس کی قوت شامہ کتنی تیز ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کبھی غلطی نہیں کھانی چاہیے کہ اپنے کو نبی قیاس کریں۔ یہ تو عام لوگوں میں کچھ لوگ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ متنبی جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، بعد میں طائب بھی ہوا، خیر، تو اس کی اتنی صلاحیتیں تھیں، تو علماء کہتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، اس قدر وہ باصلاحیت شخص تھا۔ ایک مرتبہ دور سے گرا تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ شاید آندھی ہے، بگھولا ہے، طوفان ہے۔ اس نے کہا نہیں، ایک سوار آ رہا ہے، ایک سوار ہے، وہ آ رہا ہے۔ کہا کہ یہاں تو گرد نظر آ رہی ہے، تمہیں کیسے پتا چل گیا سوار آ رہا ہے؟ کہا اور سن لو، وہ گڑ کھاتا ہوا آ رہا ہے۔ تو جب تھوڑی دیر کے بعد وہ گرد قریب ہوتی گئی اور واقع اس میں سے سوار نکلا، تو جب دیکھا تو واقع گڑ کھا رہا تھا۔ نبی سے پوچھا گیا کہ تو نے کیسے جان لیا کہ یہ گڑ کھا رہا ہے؟ کہتا اس لیے کہ اس کے آس پاس مکھیاں اڑ رہی تھی۔ جہاں سے لوگوں کو گھوڑا نظر نہیں آتا، متنبی کو وہاں سے مکھیاں بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی انسان، لیکن اللہ نے اضافی صلاحیتیں عطا فرمائی ہے۔ ابو علی سینا جو بہت بڑا فلسفی ہوا ہے، کہتا ہے کہ میری ماں نے میری پیدائش کے فوراً بعد مجھے ایک برتن کے نیچے رکھ دیا تاکہ اوپر وزن رکھ دیا کہ اس وقت تکلیف میں ہے اور کوئی جانور نہ اٹھا کر کے لے جائے۔ تو کہتا ہے میں رویا، میں تڑپا، تو میری ماں نے جو ہے وہ میرے اوپر سے وہ جو برتن تھا اس کو اٹھایا، وہ دابڑا یا کوئی اور چیز تھی اس کو اٹھایا، تو کہا کہ سورج طلوع ہو چکا تھا تو میں نے روشنی دیکھی، تو کہا اس دن سے پھر میں روشنی کی تلاش میں نکل پڑا۔ تو اس کو پیدائش کے دن کی اس کہانی کی یادداشت بھی محفوظ ہے۔ ہم تو بچپن میں جب شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو اس وقت کی کچھ باتیں ہمیں دھندلی دھندلی یاد رہتی ہیں، لیکن اس کو جس دن پیدا ہوا تھا اس دن کی کہانی بھی اس کو یاد ہے۔ تو اب انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اضافی صلاحیت عطا فرمائی، تو کبھی بھی اس کو اپنے اوپر قیاس ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر جس کو اللہ نے نبوت کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں سنائی نہیں دیتا، تو سوچ لیتے شاید نبی بھی جو ہے وہ اس طرح ہے، غلط ہے۔ آئیے قرآن مجید اٹھائیے، 3 میل دور سے چیونٹی نے کہا کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جا، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، اور قرآن پڑھیے، سورہ نمل اٹھائیے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات کو سن کر اللہ کے نبی مسکرا پڑے۔ یہ قرآن ہے نا، اس کی نفی تو نہیں ہو سکتی۔ حدیث شریف ہوتی تو شاید کوئی بدبخت اس کو جو ہے وہ ضعیف کہہ کے رد کر دیتا، لیکن قرآن مجید کیا ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس چونٹی کی بات سے اللہ کے نبی مسکرا پڑے۔ ہمارے تو کان کے پردے پہ بھی چونٹی رکھ دی جائے، نہ سمجھ پائیں کیا کہہ رہی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے چونٹی کی آواز کو سنا بھی، اس کی آواز کو سمجھا بھی، اور اس کے اوپر تبسم بھی فرمایا۔ تو یہ نبی کی صلاحیت ہے۔ اس لیے فَإِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ یار یہ تو حضرت سلیمان کی صلاحیت ہے، اور سلیمان علیہ السلام صف باندھے جس کے پیچھے کھڑے، اس امام کی کیفیت کیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تقاضۂ رؤیت کیا نا، رب ارنی انظر الیک، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب کیا ملا تھا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا علماء کی نظر، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہاں حرف ناصب آیا ہے،
اور حرف ناصب جب مضارع پہ داخل ہو تو مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں لا سکتے تو کبھی بھی نہیں لا سکو گے. لن ترانی کا معنی ہے اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، جبکہ عقیدہ یہ نہیں ہے. قیامت کے دن تو دیکھیں گے، وہ تو نبی ہیں، مومن بھی دیکھیں گے. لٹکتی ہوئی بیلیں، ان کے اوپر لدے ہوئے پھول، اور پھولوں کے اوپر جو ہے وہ رنگوں کی کناریاں، کیا کیا حسن اور کیا کیا مناظر پیش کیے جاتے ہیں. میں آپ کے علاقے میں آیا ہوں تو یہاں کھجوروں کا منظر مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو میں ظاہر ہے جاؤں گا تو اپنے دوستوں میں بیٹھوں گا تو بات تو کروں گا. تو ظاہر ہے کوئی بھی شخص، کوئی بھی ناظر جب کسی منظر کو دیکھتا ہے تو دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے. ناظر کہتا ہے واہ واہ کیسا منظر تھا. لیکن دنیا میں پہلی بار ہوا جب ناظر نے منظر کو دیکھا، معراج کی شب جب نگاہ رسول نے اس منظر کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا ما زاغ البصر وما طغى، کیسی آنکھ ہے، نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی ہے. پہلی بار ہوا، ورنہ نظر منظر کی تعریف کیا کرتی ہے. معراج کی شب منظر میں نظر کی تعریف، کیسی آنکھ ہے، نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی ہے. تو جس نے صفاتی تجلی کا پرتو دیکھا وہ تو کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ 27 میل دور سے دیکھ رہا ہے، اور جو ذاتی تجلیوں میں گھوم رہا ہے. ایک دن حضور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، بخاری کی روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات سے. نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا، پھر پیچھے کھینچ لیا. سلام پھرا تو صحابہ نے کہا کہ حضور آج یہ عجیب سا منظر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا. فرمایا جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میرا جی چاہا تمہارے لیے توڑ لوں، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہو. لیکن پھر میں نے نہیں توڑا، میں نے کہا چلو کل قیامت کو ہی صحیح. اب کھڑے کہاں ہیں حضور؟ بخاری کی روایت ہے مدینے میں، اور ہاتھ کہاں پہنچا؟ اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. اور جنت کے درخت 500 سال کی اونچائی پہ ہیں. یہ یہاں پہنچا، یہاں ضرورت تھی یہاں تک پہنچا، ضرورت آگے ہوتی تو آگے بھی جاتا. دیکھو میں اس میک تک ہاتھ پہنچا میرا، لیکن آگے بھی میرا جا سکتا ہے. اب لیکن میرا ہاتھ آگے بھی جائے گا، کہاں جائے گا؟ 3 فٹ تک جائے گا. میں جتنا بھی مرضی ہاتھ اٹھا لوں 3 فٹ سے آگے تو نہیں جا سکتا. لیکن میری نظر بڑی تیز ہے، میری نظر پہلے آسمان کے ستارے بھی دیکھے، دوسرے آسمان کے بھی، چوتھے آسمان کے ستارے بھی دیکھے. میرا ہاتھ 3 فٹ تک جاتا ہے، نظر چوتھے آسمان تک جاتی ہے. جس کا ہاتھ سدرا کے آگے جنت کے درخت کی اونچائی تک جاتا ہے، اس کی پھر نظر کہاں تک جاتی ہو؟ اس کی پھر نظر کہاں تک جاتی ہو؟ اور پھر میں یہاں کھڑے ہو کے وہاں دیکھتا ہوں، جو عرش الہی پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہوگا اس کی نظر کہاں تک جاتی ہو؟ تو کہا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. کہا کہ دعا سے مراد وہ نور علم ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. حضور کی مجلس لگی ہے، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیچھے آ کے بیٹھ کے. آداب مجلس بھی یہی ہے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا ہے. ہاں صدر مجلس کسی کو کسی حکمت کے تحت آگے بلانا چاہے تو اختیار بھی ہے. اور پھر جہاں حضور ہو وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابی حضرت وابصہ پیچھے آ کے بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ. وابصہ دور بیٹھ گئے اور نیڑے آ جائے، اٹھے اور قریب ہو گئے. فرمایا وابصہ اور قریب آ جائے. حضرت وابصہ اور قریب آ گئے. پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جائے. اب حضرت وابصہ کی سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. اللہ اتنا قریب نہ ہوا. جب میں اتنا قریب ہو کے بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور سوال پوچھنے آیا ہوں. کہا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو حد ہو جائے. فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے یہ پوچھنے آئے ہو. یہی تمہارا سوال تھا نا؟ عرض کی حضور یہی میرا سوال تھا. کہا اس سوال کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیسے بنتا. فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ
فقال استفت من قلبک، حضور نے اپنا ہاتھ حضرت وابسہ کے سینے پہ مارا، کہا وابسہ کسی کو پوچھا نہ کر، تیرے دل کو ہی مفتی بنا دیا۔ استفت من قلبک، اپنے دل سے فتویٰ مانگ لیا کر، تیرا دل ہی مفتی بن گیا۔ یہ حضور کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی برکت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھ گیا غنی کر دیا۔ ہاتھ تو کہا دہا سے مراد حضور کا وہ نور علم ہے جس سے کوئی شے بھی پوشیدہ۔ فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خشوعوں کو بھی